بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیٹی والے حروف اور اسی طریقے سے ضاد کی ایک صفت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ضاد کے بارے میں پہلے دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ضاد میں صفت استطالت ہے۔ استطالت کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ حرف ضاد میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس لیے اسے حرف مستطیلہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت شروع حافہ سے لے کے آخر حافہ تک آواز لمبی ہوتی رہتی ہے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ۔ اب یہ جو وَلَا الضَّالِّينَ کا جو ضاد ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جس مخرج سے اس کو ادا کیا جاتا ہے اس کے اندر آواز اسی طریقے سے لمبی ہوتی رہتی ہے۔ صفت استطالت کا معیار علماء تجوید نے کیا مقرر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ضاد کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز دال کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے تو آپ جان لیں کہ جو استطالت والی صفت ہے یہ آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، اس لیے کہ جو دال ہے اس میں صفت شدت کی وجہ سے حبس صوت ہے، یعنی آواز اس کے اندر بند ہو جاتی ہے، جو کہ استطالت سے معنی ہے۔ اور اگر جو ضاد ہے اس کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز ضا کے ساتھ مشابہ ہو تو پھر یہ آپ جان لیں کہ اس صفت استطالت کا ادا ہونا ممکن ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ جو زبان کی نوک ہے وہ ضا کے مخرج سے بالکل جدا اور الگ رہے، کیونکہ اگر آپ زبان کی نوک ضا کے مخرج کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہ ضاد ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ ضا یہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ضاد اور ضا، یہ سننے کے اندر تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں، مشابہ ہیں، لیکن مخرج کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں صفت استطالت کا خیال کرنا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ضا کے مشابہ کر کے ادا کریں گے۔ لیکن اس میں آپ یہاں پہ ایک چیز اور خیال رکھیں کہ دیکھیں حرف مدہ اور صفت استطالت یا حرف مستطیل، ان کے اندر فرق ہے۔ دیکھیں جو حرف مستطیل ہے جیسا کہ یہ ضاد ہے، اس میں جو آواز لمبی ہوتی ہے یہ مخرج کے اندر لمبی ہوتی ہے، جو حرف کی ذات ہے اس کے اندر آواز لمبی نہیں ہوتی ہے، جبکہ جو حروف مدہ ہیں ان میں جو آواز لمبی ہوتی ہے وہ حرف کی ذات کے اندر لمبی ہوتی ہے، مخرج کے اندر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایک بات اور بھی یہ سمجھ لیں کہ جو صفت استطالت ہے اور صفت تشفی، ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے۔ دیکھیں جو صفت تشفی ہے اس میں آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے، اور استطالت میں آواز مخرج میں پھیلتی نہیں ہے بلکہ آواز مخرج کے اندر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ضاد کے بعد آگے چلتے ہیں حروف صفیریہ کی طرف، یعنی جس کے اندر سیٹی یہ بجائی جاتی ہے۔ صفت استطالت آپ نے سمجھ لی ہے۔ آگے دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ صاد، زا اور سین حروف صفیرہ کہلاتے ہیں۔ صفیرہ اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹی بجانا، تو چونکہ ان حروف کے ادا کرتے وقت جو آواز ہے یہ سیٹی کی طرح نکلتی ہے، تیز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیرہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ ایک چیز کا خیال رکھیں، جو سین ہے، سین میں جو صفت صفیرہ ہے یہ صاد کی بنسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور صاد میں جو صفت صفیرہ ہے یہ زا کی بنسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو بات آسان ہے، جب آپ ان کو ادا کریں گے تو ان کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز یہ نکلنی چاہیے، جیسے آتے ہیں نا اِذَا زُلْزِلَتِ یا اسی طریقے سے احسن تقویم، اس طریقے سے جب آپ ان کو ادا کریں گے تو پھر ایک سیٹی جیسی آواز یہ آنی چاہیے۔ آگے دیکھیں نون میم میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے اور کسی حرف میں یہ صفت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو صفت ہے یہ صفت غنہ ہے، یہ صفت لازمی ہے نون اور میم کی، ان دونوں حرفوں میں ہر حالت میں کسی نہ کسی صورت میں غنہ یہ پایا جائے گا، یعنی جو ناک کا خیشوم ہے، ناک کا بانسا ہے، اس میں آواز یہ جاتی ہے، خواہ معمولی طور پر جائے یا پھر زیادہ طور پر جائے۔ یہ جو غنہ ہے، غنہ کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو غنہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غنہ آنی اور دوسرا ہے غنہ زمانی۔ غنہ آنی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک آن میں فوراً تھوڑا سا ہلکا سا ادا ہو جاتا ہے، اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نون اور میم مظہر ہوں
یا پھر یہ کہ نون اور میم متحرک ہوں، تو اس وقت کچھ نہ کچھ آواز آپ کے ناک کے بانسے میں یہ ضرور جاتی ہے اور ہلکا سا غنہ یہ ضرور ادا ہوتا ہے، اس کو غنہ یہ آنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہے نا من شر من، ابھی من جب آپ من پڑھیں گے تو آپ کے ناک کے اندر آواز جائے گی، میم کے ادا کرتے وقت بھی جاری ہے اور جو نون ہے اس کے ادا کرتے وقت بھی جائے گی۔ اور دوسری جو قسم ہے غنے کی، یہ تو جو میں نے آپ کو بتایا نا غنہ آنی، یہ صفت لازمہ ہے، اور جو دوسری قسم ہے غنے کی وہ ہے غنہ زمانی، یعنی نون اور میم ان کے اوپر تشدید ہو، یا نون اور میم مخفات، نون ساکن اور تنوین مدغم ہو ادغام ناقص کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر جو آپ غنہ ادا کریں گے تو یہ غنہ زمانی ہے، ایک الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے یہ ادا کریں گے۔ یہ جیسے ہے نا میں یقول، اب یہاں پہ دیکھیں نون ہے اور اس کا ادغام ہو رہا ہے یا کے اندر ادغام ناقص کے ساتھ، تو آپ اس کو کیسے ادا کریں گے؟ میں یقول، تو ایک الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کیا ہے۔ تو زمانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کچھ وقت لگتا ہے، کچھ زمانہ لگتا ہے، تو وہ میں آپ کو وقت بتا چکا ہوں کہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے میوال، میوال، اب یہ دیکھیں میو، یہ جو نون پہ میں غنہ کر رہا ہوں ساتھ میں اس میں ادغام کر رہا ہوں، تو یہ مدغم بھی ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر میں اس کو لمبا یہ کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھیں کہ جہاں پر غنہ زمانی ہوگا وہاں پر غنہ آنی یہ لازمی طور پر پایا جائے گا، کیونکہ جب آپ کامل غنہ کریں گے تب تو ناقص لازمی طور پہ پایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ غنہ آنی ہوگا وہاں پہ غنہ زمانی بھی پایا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ غنہ کی صفت یہ قوی صفات میں سے ہے، تو اس کا بھرپور خیال یہ رکھنا چاہیے۔ باقی وہ جو بات ہے کہ میم ساکن تو نہیں، نون ساکن ہو اس کے بعد حروف ہلکی ہو تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہاں پر جو غنہ زمانی ہے وہ نہیں ہوتا، غنہ آنی ہلکی پھلکی آواز جو ہے وہ وہاں پر بھی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میم اور نون کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے اور کسی حرف میں یہ والی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔